اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التعریف بعلم الاصول کلمات تمہیدیۃ. میں نے یہ پڑھ تو لیا ہے کلمات تمہیدیۃ اور متن، مگر ابھی متن آج شروع نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے، ہو ہمارا آج کا درس بھی تمہیدی درس ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ درس بھی آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوگا. یہ درس بھی اس میں سے آپ لوگ غور سنیے گا، اور جو باتیں اگر آپ لوگوں کو لگے ضروری نوٹ کرنا تو اس کو نوٹ کرتے جائیے گا. دیکھیے، میں شہید صدر کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور شہید صدر کی خواہر کے بارے میں کل ذرا سی کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اس میں جب شہادت کی کیفیت پر بات ہوئی تھی تو کیفیت شہادت پر آپ میں سے کسی نے اپنا نظریہ بھی بیان کیا تھا. لیکن میں نے اس کے بعد جانے کے بعد بھی دیکھا، سرچ کیا، مطالعہ کیا. بچپنے سے میں نے بھی کچھ اس ٹائپ کی چیزیں سن رکھی تھیں جو آپ نے بتایا تھا کہ نہایت دردناک طریقے سے اور ایسے شہید کیا گیا، ویسے شہید کیا گیا. لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے مطالعے مزید بس وہی چیزیں ملی جو میں کل کی گفتگو میں بیان کر رہا تھا. اردو کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیے گا تو وہاں لکھا ہوا پھانسی، ٹھیک ہے، اور کہیں لکھا ہے گولی مارا گیا دونوں کو، اور کہیں فارسی کتاب میں اگر آپ دیکھیے گا تو وہاں لکھا ہے اعدام. اعدام کہتے ہیں سزائے موت دینے کو. اب یہ عام طور پہ پھانسی کی شکل میں ہوتا ہے. ایران میں پھانسی کے معنی اعدام، لیکن اعدام عدم سے بنا ہے، یعنی ختم کر دینا موت. یہ موت جو ہے اعدام پھانسی کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ گولی مارنے وغیرہ کو بھی اعدام کئی بار کہہ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے کی روایتیں ملی ہیں. آپ میں سے جس نے بتایا تھا پھر مزید مطالعہ کیا، غور کیا. میں نے تو دیکھا، مگر مجھے وہ ٹرک میں دبانا اور ہاتھ پھنسا کے اور گھمانا، یہ سب چیزیں مجھے نظر نہیں آئیں. اگرچہ میں نے بتا رہا ہوں کہ آپ کے طریقے سے میں نے بھی کچھ چیزیں طرح کی سن رکھی تھی، مگر جو میں نے آپ کی کلاس میں جو بیان کر رہا تھا وہ چیزیں بیان کر رہا تھا جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے کتابوں میں. سنی ہوئی چیزوں کو میں نے بیان نہیں کیا. خوب، یہ تو شہید بنت الہدیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی. آئیے، میں نے عرض کیا تھا شہید صدر کے بارے میں آغاز نہیں کر پا رہا ہوں. شہید صدر کون ہے؟ شہید صدر جو آپ کی کتاب کے رائٹر ہیں، ان کا پورا نام کیا ہے شہید صدر کا؟ محمد باقر الصدر. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام تھا سید حیدر صدر. والدہ جو ہیں، یہ والد جو ہیں وہ اسماعیل صدر کے بیٹے ہیں. اسماعیل صدر جو ہیں وہ شیعوں کے مرجع تھے 14ویں صدی ہجری کے پہلے 50 میں، نصف اول میں. کیا تھے؟ مرجع تھے شیعوں کے، یعنی مراجع میں سے تھے، علماء، بڑے علماء فقہا میں سے تھے. اسماعیل صدر فقیہ ہے، عالم تشیع کے پوتے ہیں یہ. اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ آل یاسین، آیت اللہ آل یاسین کی صاحبزادی تھی. آل یاسین جو ہے نا، وہ خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام مانا جاتا ہے. میرے خیال سے عبداللہ یا عبد الحسین آل یاسین کی بیٹی تھیں آپ کی جو ہیں والدہ جو تھیں. ٹھیک ہے، خوب. ہاں، عبد الحسین، شیخ عبد الحسین آل یاسین ان کی بیٹی تھی. یہ آل یاسین میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ عراق میں 3-4 خاندان پچھلے کچھ عرصے میں کافی مشہور رہے ہیں. ایک حکیم خاندان ہے، ٹھیک ہے، ایک صدر خاندان ہے، ایک آل یاسین خاندان ہے. اس طرح کے کچھ خاندان وہ گزرے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. جیسے ایران میں شیرازی خاندان، البتہ یہ MI6 والا جو ابھی شیرازی گروپ ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس خاندان کی ایک فرد ہے اس وقت، ٹھیک ہے، جن کا کنیکشن کہیں نہ کہیں MI6 سے جڑا ہوا ہے. اور وہ خود پتہ نہیں اتنے برے ہیں کہ نہیں برے ہیں، مرجع ہیں، فقیہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ،
لیکن ان کے مبلغین، ان کے مروجین پوری دنیا میں صرف فساد پھیلا رہے ہیں. تو شیرازی گروپ جو اس وقت کا، شیرازی گروپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑا گندا اور خطرناک گروپ ہے شیعوں میں خلفشار پھیلانے والا، MI6 کا ایجنٹ، جس کو انگلینڈ سے پیسہ ملتا ہے. ہندوستان میں بھی کچھ لوگ پھیلے ہوئے، لکھنؤ سے لے کے حیدرآباد تک. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیرازی خاندان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس خاندان شیرازی جس کی بڑی خدمتیں ایران میں رہی ہیں، اسی طریقے سے یہاں عراق میں کچھ خاندان بڑے مشہور رہے ہیں. خاندان حکیم، خاندان صدر، خاندان آل یاسین. جس طریقے سے اس خاندان کا ایک بہت بڑا مرجع گزرا ہے جن کو کہتے ہیں آیت اللہ محسن الحکیم. آیت اللہ محسن الحکیم آغا خوئی سے پہلے مرجع وقت تھے اور بہت بڑی شخصیت کے مالک آیت اللہ محسن الحکیم. اور اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے شہید باقر الحکیم. ٹھیک ہے، باقر الحکیم کون تھے؟ شہید صدر کے شاگرد تھے. عراق کے ظلم سے بچتے ہوئے پناہ لی تھی انہوں نے. یہ کہیے کہ ایران میں ماحول علمی زیادہ ملا تھا، تو ایران میں یہ تھے. اور امام خمینی آیت اللہ خامنئی ان کو اپنا داہنا بازو سمجھتے تھے، بہت عزت کرتے تھے. اور صدام کے خاتمے کے بعد یہ پھر آیت اللہ خامنئی سے مشورے کے بعد عراق گئے تھے، نجف. اور نجف میں پہنچتے ہی چونکہ بہت بڑی علمی شخصیت کے مالک تھے، امام جمعہ بن گئے تھے وہاں کے، نجف اشرف کے، یعنی باب مدینۃ العلم کے مرکز میں امام جمعہ اور نماز جمعہ پڑھا کر کے نکل رہے تھے. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، آپ میں سے کچھ کو اس وقت پتہ نہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض رہے بھی نہ ہوں اس وقت، بعض کا بچپنا رہا ہوگا. جب صدام کے حملے کے بعد کی بات ہے، جب نماز جمعہ پڑھا کر کے نکل رہے تھے نجف اشرف سے، تو بم بلاسٹ میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. کس کو؟ باقر الحکیم کو. شہید باقر الحکیم کو. باقر الحکیم ان کے محسن حکیم صاحب کے چھوٹے بیٹے تھے، اور سارے بیٹے فقیہ اور عالم تھے. ان میں سے ایک باقر الحکیم تھے جو ایران میں تھے. خوب، تو حکیم خاندان میں بہت سے گزرے ہیں فقہا. ویسی صدر خاندان میں بہت سے فقہا گزرے ہیں، حیدر صدر، اسماعیل صدر، شہید باقر الصدر، فلاں صدر. ٹھیک ہے، تو دادا تو یہ ہو گئے. اسی طریقے سے آل یاسین میں فقہا علماء گزرے ہیں. آل یاسین خاندان کے جو علماء رہے ہیں، رضا آل یاسین، فلاں فلاں فلاں، انہی میں سے ایک عبد الحسین آل یاسین ہے. عبد الحسین آل یاسین کی صاحبزادی آپ کی والدہ تھی. ٹھیک ہے، یعنی دادیال سے بھی ایک مرجع کا خون، نانیال سے بھی ایک مرجع کا خون. جب دونوں طرف سے ایسا خون چل رہا ہو، اور پلس ایسے دیکھا جائے تو حسب کے اعتبار سے تو موسوی تھے ہی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تو خون تھا ہی، رگوں میں دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن قریب ترین لوگوں میں دادا بھی فقیہ، ٹھیک ہے، اور نانا بھی فقیہ. اس دو خاندانوں کی، رضی آل یاسین، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا سادات میں نجیب الطرفین سید، سب سے پہلے اس معنی میں کہ اولاد زہرا اور علی، انا اعطیناک الکوثر کا مصداق سید ہونے کے لحاظ سے نجیب الطرفین سید سب سے پہلا کون ہے؟ پانچویں امام ہے نا، امام محمد باقر علیہ السلام سب سے پہلے نجیب الطرفین. ٹھیک ہے، جن کی ماں بھی اولاد زہرا میں اور باپ بھی اولاد زہرا میں. چوتھے امام کی والدہ جو ہے بی بی شہربانو تھی، ایران کی شہزادی تھی، والدہ نہیں تھی، والد تھے. لیکن امام محمد باقر امام حسین کے پوتے تھے، امام حسن کے نواسے تھے. اسی طریقے سے یہ ادھر دیکھا جائے تو ماں کی طرف سے بھی مرجع وقت اور فقیہ اور ایک مجاہد کی طرف ان کا نسب پہنچ رہا، اور باپ کی طرف سے بھی. ایسے خاندانوں کی نمائندگی، عراق کے دو بڑے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والی ذات کا نام ہے شہید محمد باقر الصدر. کچھ اچھا لگ رہا ہے؟ کچھ لطف آ رہا ہے کلاس میں آپ لوگوں کو؟ ہو، جزاکم اللہ. آئیے، یہ شہید باقر الصدر جو ہیں، انہوں نے اتنے الحمدللہ ان کے بارے میں خزانے یہاں پر اکٹھا ہے نا کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کیا بتاؤں کیا چھوڑوں. یقین مانیے اگر میرے سامنے متن کی مجبوری نہ ہوتی تو میں کم سے کم 1 ہفتے تک شہید صدر کے بارے میں بولتا رہتا.
तीन दिन तक तो बोल ही रहा हूँ, कल बोला, आज बोला, कल बोलूंगा इंशाल्लाह। तो हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ता तो कहीं नहीं गया शहीद सदर के बारे में। इतना इनके बारे में एक छोटा सा तालिबे इल्म बोल सकता है। आप सोचिए, ये दावा नहीं कर रहा हूं, ये मिंबर से कम मुकद्दस जगह नहीं है कुर्सी तदरीस, समझ लीजिएगा। कुर्सी तदरीस बहुत मोतबर जगह है। कुर्सी तदरीस पे बैठ करके शेख तूसी ने शीयत को बका बख्शी है, शीयत को उरूज अता किया है। कुर्सी तदरीस का मुकाम बहुत मामूली नहीं है। कुर्सी तदरीस से गुफ्तगू करते हुए मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, बैनी बैन अल्लाह कह रहा हूँ। कम से कम 15 दिन सिर्फ शहीद सदर के बारे में मैं बोल सकता हूँ। आप सोचिए 1-1 घंटा, तो कितनी बड़ी जात होगी ये, कितनी बड़ी शख्सियत होगी शहीद सदर की। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे गुलाम हैं जब, तो आका का क्या रुतबा होगा, क्या मंजिल होगी। एक छोटा सा तालिब इल्म अगर बोलने पे आ जाए तो गुलाम के बारे में 15 दिन बोले लगातार, फिर उसके बाद आका की क्या बात है। खूब, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहीद सदर के बारे में जहाँ तक गुफ्तगू है, तो उसमें ये तो मैंने ख़ानदान के बारे में बताया, माँ बाप, विलादत मैंने अर्ज़ किया कि आपकी विलादत कब हुई थी, 1353 में। और ये जान लीजिए कि आपका एक सवाल इम्तिहानी अभी आ गया, सवाल नंबर 1 के मुसन्निफ के हालात को 2 सफ़े या 3 सफ़े में कलमबंद कीजिए। आप लोग चाहिए तो अभी से रट्टा मारना शुरू कर दिए जी। एक सवाल हो सकता है दरो दीवार सुने तो मुझसे नाराज हो जाएं, ठीक है, दरो दीवार के कान होते हैं, ठीक है, मगर मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं कि एक सवाल इम्तिहानी आपका है। अब इससे ज्यादा वाज़े लफ्जों में क्या गए, लेकिन हाँ, अगर सवाल मुझे बनाने का मौका मिला और इम्तिहान नज़म से हुआ, उस तरीके से हुआ, तो जो मेरा एक तरीका है, मैं आमतौर पे एक सवाल ऐसी किताबों के लिए ज़रूर रखता हूँ कि मुसन्निफ के हालात कलमबंद कीजिए आप 2 सफ़े में या 3 सफ़े में, या लिखता हूँ मुसन्निफ के इल्मी हालात तहरीर कीजिए, ठीक है। तो सवाल समझना ज़रूरी है। सवाल मुसन्निफ के हालात, तो आपको 4-4, 5-5 लाइन हर चीज़ के बारे में लिखना पड़ेगा, उनका घर खानदान, उनकी किताब, उनका फलां। लेकिन पूछूँ मुसन्निफ के इल्मी हालात तहरीर कीजिए, तो अब घर खानदान, कबीला, ये वो सियासी फ़ालियतें, शहादतें, ये सब नहीं लिखना है। उनकी किताबों के बारे में, उनके दर्स के बारे में, उनके मकाले के बारे में, उनकी इस किताब के बारे में आपको तहरीर करना होगा, ठीक है। तो एक सवाल तो आउट हो गया। मैं पर्चा आउट करते चलता हूँ। जो समझदार होते हैं वो इसीलिए आसानी से 20 नंबर ले आते हैं, समझते रहते हैं कि सवाल आ रहा है, सवाल आ गया यहाँ पर। तो पहला नुज़ूल जो दूसरे दिन हो गया सवाल का, ठीक है, हो वैसे ही नुज़ूल होता रहेगा इंशाल्लाह। तो शहीद सदर के बारे में गुफ्तगू कर रहा था मैं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि शहीद सदर की विलादत जो कब हुई है, सन 53 में, 1453 है, सॉरी हाँ 1353। और 1400 में आपकी, हाँ 1453 में आ गई नहीं अभी, 1400 में आपकी शहादत हुई है। तो आपकी उम्र जो है वो, मैंने कल भी अर्ज़ किया था बात, आपकी उम्र जो है वो 47 साल हो रही है। खूब, आपने जो है वो जो तालीम हासिल की है शहीद सदर ने, वो पहले तो अपने बड़े भाई इस्माइल सदर के साथ तालीम हासिल की। इस्माइल सदर, ये दादा का नाम भी इस्माइल सदर था, भाई का नाम भी बड़े भाई का। बड़े भाई भी 48 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए थे, इनकी तरीके जैसे ये 47 साल में रुखसत हो गए, 48 साल में। अलबत्ता वो अपनी मौत दुनिया से रुखसत हुए थे, जहाँ तक मुझे इल्म है। हो, तो इस्माइल सदर जो इनके बड़े भाई थे, उनके तहत सरपरस्ती रही। क्यों? इसलिए कि वालिद जो है वो 3 साल की उम्र में छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गए थे, और इन्होंने जिंदगी जो गुजारी निहायत फक्र और तंदस्ती के दौर में गुजारी है, मगर अपनी उस फक्र और तंदस्ती पे नाजा थे ये। अल्लाह अकबर, अपनी उस फक्र और तंदस्ती पे नाजा थे। क्यों ना हो, उस अली के चश्म चिराग थे, उसकी औलाद, उनके नुमाइंदे, कि जिस अली ने बोरिया नशीन रहते हुए जौ की रोटी तोड़ के खाने पे खुशी का इजहार किया था। जौ की रोटी घुटनों से तोड़ के खाने पे
خوشی کا, یعنی جس کے بیٹے کے دسترخوان, ابھی دسترخوان کا مسئلہ گزرا ہے, جس کے بیٹے کا دسترخوان وہ تھا کہ جس سے ہر عرب و عجم غریب و امیر استفادہ کرتا تھا, اس کے وہ خود جو کھانا کھاتا تھا وہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنوں سے توڑ کر کے. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے فقر و تنگدستی پہ کبھی شکوہ نہیں کیا, بلکہ یہ دیکھیے جو آپ نے حدیث لکھی تھی وہاں سے بات مرتبط ہو گئی, دوسروں کے مال و متاع کو دیکھ کر کے کبھی حرص نہیں برتا, کبھی شکوہ نہیں کیا, بلکہ رضینا قسمت الجبار فینا کے مصداق بنے رہے. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم جو حاصل کی اپنے بڑے بھائی کے پاس حاصل کی, اسماعیل صدر کے پاس, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئے, اور آنے کے بعد جو ہے وہ بہت سے اساتذہ سے کسب فیض کیا. لیکن ان اساتذہ میں جو سب سے امپورٹنٹ نام ہے, میں جن علماء کا نام بہت ڈرتے ڈرتے لیتا ہوں اماموں کے بعد, اور لگتا ہے کہ کہیں حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے, اور تالی تلول معصوم مانتا ہوں, 2-3 نام ہیں. سب سے پہلے تو شیخ طوسی کو رکھتا ہوں میں, اور شیخ طوسی کے بعد 1-2 نام اور بھی آتے ہیں, جس میں ایک بڑا نام ہمارے زمانے کا ہے, سید ابو القاسم خوئی. سید ابو القاسم خوئی, ان کا نام لینے میں زبان تھر تھرائے, نام لکھنے میں ہاتھ کانپے, اگر انسان معرفت کے ساتھ ان کا نام لکھے تو. مطلب عجیب عجیب عجیب. ہم لوگوں نے اپنے بچپنے میں ان کو دیکھا, ویڈیو ابھی تصویریں بنا, ہم لوگ یاد ہے, ہم لوگ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہو گئے تھے ان کی وفات ہوئی ہے. 80s کے آخر میں شاید ہوئی ہے وفات, دیکھنا پڑے گا مجھے. خود آغا خوئی, آغا خوئی کی بات کر رہا ہوں میں. سید ابو القاسم خوئی, آغا خوئی, ٹھیک ہے, ایران کا ایک شہر ہے خوئی, وہاں کے رہنے والے تھے. ہاں, تو یہ آغا خوئی کے شاگرد تھے شہید صدر. ان کے اساتذہ میں سب سے بڑا نام سید ابو القاسم خوئی کا, جن کو امام الاصول کہا جاتا ہے. امام الاصول. آغا خوئی اگر سامنے ہمارے اور آپ کے بیٹھے ہو نا, اور ان کے بارے میں جو کوئی جانتا ہو, تو سوچے گا کروڑوں کیلو کا وزن, کروڑوں کیلو کا وزن ہمارے سامنے زمین پر رکھا ہوا ہے علم کے خزانے کے طور پہ. آغا خوئی کو دیکھ کے لگے گا کہ واقعاً یہ اس کے شاگرد اور اس کی اولاد ہیں جس نے آواز دی تھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہی آغا خوئی وہ ہیں کہ جن کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ مصر جیسے متعصب ترین اور وہابی نواز ترین ملک کا رہنے والا سب سے بڑا ملا تیجانی سماوی شیعہ ہو گیا. آیت اللہ تیجانی سماوی شہید باقر صدر سے ملتے تھے, اور آغا خوئی سے بھی رابطے کے نتیجے میں تیجانی سماوی کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ نہیں سنا, تو ان کی کتاب کو بھی نام نہیں سنا ہوگا, لیکن میں بتا رہا ہوں, نام لوں گا تو شاید آپ کو یاد آ جائے کبھی سنا ہے. مجھے راستہ مل گیا. یاد ہے کیا؟ بہت مشہور زمانہ کتاب ہے, ثم اهتدینا. ان کی کتاب عربی میں ثم اهتدینا. تیجانی سماوی صاحب سے ہم لوگ ملاقاتیں رہی, مدرسے میں آئے ہیں پول میں, ٹھیک ہے. مجھے راستہ مل گیا, مجھے راستہ مل گیا جیسی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, تو اس میں آغا خوئی سے اور آغا باقر صدر سے ملاقاتوں کا تذکرہ کیا, اور بتایا کیسے آغا خوئی نے مجھے شیعہ بنایا. تیجانی سماوی, ڈاکٹر تیجانی سماوی, اس استاد کے جس کے بارے میں اگر بولنا شروع کروں تو پھر وہی بات آئے گی کہ میں پورا مہینہ بولتا رہوں تب بھی ان کے بارے میں حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. سید ابو القاسم خوئی, امام الاصول کہ یہ شاگرد تھے, ٹھیک ہے, اور کئی اساتذہ رہے ہیں. شاگردوں میں آپ کے, اچھا, ان اساتذہ میں ایک
शेख मोहम्मद रजा मुजफ्फर भी थे। शेख मोहम्मद रजा मुजफ्फर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मंतिक मुजफ्फर और उसूल मुजफ्फर के राइटर वो उनके उस्ताद थे। ठीक है, और भी कुछ असातिज़ा का जिक्र किताबों में मिलता है। शागिर्दों में एक तो बहुत बड़ा नाम बाक़ुल हकीम साहब का था जो शहीद हो गए। आगा हाशमी शाहरुदी जो ईरान के, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये वही आयतुल्लाह हाशमी शाहरुदी हैं जो ईरान में चीफ जस्टिस थे, अभी रिटायर हो गए हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस थे आयतुल्लाह हाशमी शाहरुदी, जिनके बारे में कहा जाता है अल्लाह रहबर को तूल अता फरमाए कि ये रहबरियत के मुस्तहक हैं। आयतुल्लाह हाशमी शाहरुदी इनके शागिर्द थे। आगा अब्दुल करीम हायरी, बहुत बड़ा नाम, हाशमी शाहरुदी, महमूद हाशमी शाहरुदी, महमूद हाशमी शाहरुदी जो है वो इनके वो थे, शागिर्द थे। और इसी तरीके से जो है वो एक नाम जो है काजिम हायरी, अब्दुल करीम हायरी नहीं, काजिम हायरी, काजिम हुसैनी हायरी। ठीक है, और इसी तरीके से और भी कई नाम हैं। मोहम्मद बाक़िर इरवानी, आप में से किसी के पास अभी फ़िलहाल वो है दुरुसुन तमीदिया है? हाँ, ये देखिए दुरुसुन तमीदिया, दुरुसुन तमीदिया भी यहाँ क्या लिखा है? शेख बाक़िर इरवानी। ये इन्होंने जो इतनी जामे किताब लिखी है, ये एक जिल्द है उसकी ना, और भी कुछ जिल्दें हैं, इतनी जामे किताब जो लिखी है शेख बाक़िर इरवानी ने, ये इनके शागिर्द थे, आ गए शहीद बाक़ुर सदर के। ठीक है, और इस वक्त हौज़े में सबसे ज़्यादा फेमस उस्ताद जो हैं हौज़ों में वो कमाल हैदरी हैं। आगा कमाल हैदरी जो इस वक्त हौज़ों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं तदरीस के एतबार से अपने, उनकी इस किताब की भी वो सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं तमाम तरफ दुरूस, तो वो भी इनके शागिर्द। खैर ये सब सिलसिला इनके शागिर्दी और तदरीसी वगैरह के लिहाज से रहा। ठीक, एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा सा, प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक चीज़ ज़रा सा सही करना चाह रहा हूँ। खूब, अभी मैं इनकी किताबों पे आना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, इनकी सियासी फ़ालियतें, इनकी शहादत का सबब और ये तमाम चीज़ें अभी फ़िलहाल छोड़ते हुए आज इनकी किताब पे आ जाता हूँ। जो किताब ले करके आया हूँ, रोज़ाना ला नहीं सकता हूँ, बड़ी बड़ी किताबें हैं इनकी, बहुत सी किताबें हैं। मिसाल के तौर पर किताब फ़लसफ़तुना, इक़्तिसादुना, ठीक है, फ़लसफ़तुना, इक़्तिसादुना। और इसी तरीके से जो है अल-बंकुल ला रबवी फ़िल इस्लाम, अल-बंकुल ला रबवी, इस्लाम में गैर सूदी बैंक का निज़ाम, ऐसे बहुत सी किताबें हैं। और इसी तरीके से मंतिक़ में, फ़लसफ़े में तमाम, ये फ़लसफ़तुना जो है अवर फ़िलासफ़ी और इक़्तिसादुना अवर इकनॉमिक्स के नाम से ऑक्सफोर्ड वगैरह में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। इनकी किताब का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करके दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। फ़लसफ़तुना हमारा फ़लसफ़ा, इक़्तिसादुना अवर इकनॉमिक्स, तमाम चीज़ें। हो ऐसी इनकी कई एक किताबें शहीद सदर की जो हैं वो हौज़ों में पढ़ाई जाती है और दूसरी जगहों पे भी पढ़ाई जाती हैं इनकी किताबें शहीद सदर की। और जहाँ तक इनकी किताबों की बात है, इन्होंने अपनी किताब में बहुत से इल्मी नज़रियात दिए हैं। मैं इनकी किताबों के नाम छोड़ रहा हूँ, एक किताब का और नाम लिख लीजिए आप, अल-फ़िदक फ़ी तारीख़, ठीक है, फ़िदक तारीख़ में, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब। या मसलन इनक़लाब इस्लामी ईरान के बर्पा होने के बाद उसकी हिमायत में किताब लिखी, अल-इस्लाम यक़ूदुल हयात, अल-इस्लाम यक़ूदुल हयात, इस्लाम जो है वो ज़िंदगी की क़यादत करता है। तो ये बताते हैं उन्होंने विलायत फ़क़ीह की हिमायत में ये किताब लिखी थी, 6 जिल्द में लिखी है किताब ये।
خوب ان کی کتابوں میں ایک جو کتاب بہت ہی زیادہ خاص کر حوزے سے رابطہ رکھنے والوں کے لیے اہم ثابت ہوئی، وہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے دروس فی علم الاصول. دروس فی علم الاصول. کتاب کی یہ حالت دیکھ کے مت سمجھیے گا کہ اتنی ایسی کتاب کیسے آ گئی. یہ کتاب وہ ہے جو 15 سال تک پڑھی اور پڑھائی گئی تب یہ حالت ہوئی، ٹیپ پہ لگانا پڑا ہے. اگر آپ دیکھیے گا تو الف سے لے کے بڑیے تک، الف سے لے کے بڑیے تک ساری کتاب جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ نشانات ہیں، گچ پیچ ہے. جو آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی کتاب گندی کیجیے. یہ ساری کتاب یہ کئی بار، ایک بار میں نے پڑھی ہے الف سے لے کے بڑیے تک شروع، اور کئی بار پڑھائی ہے پوری کتاب. اسی طریقے سے یہ حلقہ اولا اور حلقہ ثانیہ دونوں ایک ساتھ اس کے اندر ہے. حلقہ اولا اور حلقہ ثانیہ. اس کتاب کو حلقات بھی کہتے ہیں. ٹکڑے ٹکڑے میں 3 مرحلے میں لکھا ہے. سب سے پہلے مرحلے میں وہ ہے کہ جو آپ جیسے طالبات کے لیے، طالب علموں کے لیے کہ جو علم اصول کی شروعاتی بحث کو پڑھنا چاہیں. اس کے بعد پھر متوسط طبقے کے لیے ہے، سطوح متوسطہ کے لیے. حالانکہ آپ کو ذرا ہم لوگ دیر میں پڑھا رہے ہیں، آپ کو حلقہ ثانیہ پڑھنے کی ضرورت تھی. چونکہ حلقہ اولا آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے اصول، لہٰذا حلقہ اولا آپ کو پڑھائی جا رہی ہے. مگر حلقہ اولا سے حلقہ اور دوسرے حلقات کا ایک دورنما آپ کے دماغ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد یہ 2 جلد ایک ساتھ ہے. پھر تیسری جلد ہے جسے حلقہ ثالثہ کہتے ہیں. حلقہ ثالثہ یہ ہے. اور حلقہ ثالثہ بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شروع سے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیے گا تو یہی حال ہے. کتاب جو گنجی ہوئی ہے یہ ہم نے وہاں بھی پڑھایا ہے قوم میں بھی، اور یہاں بھی جب جامع مصطفیٰ میں جو ایک گروہ تاریخ ارشد پڑھ رہا تھا، ارشد، تو ان کو حلقہ ثالثہ میں پڑھاتا تھا. حلقہ ثالثہ بھی اور مقاصد بھی. خوب، تو یہ کتاب جو ہے میں پوری الف سے لے کے بڑیے تک پڑھا بھی چکا ہوں اور پڑھ بھی چکا ہوں. اب اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مجھے شروع کرنا ہے. کل یا پرسوں انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے. یہ ان کی شہید صدر کی جو کتاب ہے نا، آپ کو بتاؤں شہید صدر تو ابھی کے ہیں، سن 1400 میں دنیا سے رخصت ہوئے، آج سے 40-45 سال پہلے. شہید صدر سے پہلے ہیں آخوند خراسانی جن کی کتاب کفایت الاصول، اور شہید صدر ہی سے پہلے ہیں شیخ مرتضی انصاری جن کی کتاب رسائل ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 2 بڑی کتابیں، ویسے تو کتابیں اور بھی رہی ہیں علم اصول میں. شیخ مظفر کی اصول مظفر ہے، معالم الاصول ہے، قوانین الاصول ہے، فلاں فلاں. مگر ٹاپ کی جو 2 کتابیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان فقیہ بنتا ہے اور درس خارج میں ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا تھا، ایک کفایہ ہے، کفایت الاصول، اور ایک جو ہے رسائل ہے. رسائل شیخ مرتضی انصاری کی یا خند خراسانی کی ہے. یہ 2 بڑی کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد لوگ وہ بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے. اجتہاد کا سلیقہ آپ سوچئے، اتنی جلدی شیخ وہ سید باقر الصدر، شہید باقر الصدر کی اس کتاب نے، حلقہ ثالثہ نے ان دونوں کتابوں کو ٹکر دے دی. اور آج حوزے میں بڑی تعداد میں طلاب رسائل و کفایہ کی جگہ پر یہ پڑھ رہے ہیں. آپ سوچئے، مطلب کیا 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 ہے. 25 کتاب لکھ کے چلے گا، 6 جلدیں کتابیں، 3 جلدیں، ایسی سی کتاب، ایسی سی کتاب. اور ان کتابوں میں مسلک حق التاء، علم اجمالی، ٹھیک ہے، فلاں فلاں، اس طرح کے کئی ایسے نظریات انہوں نے مطرح کر دیے، اتنی ٹھوس طریقے سے مطرح کیے ہیں، پیش کیے ہیں کہ اس کے پہلے بے سابقہ تھا. کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. انشاءاللہ میں ان کے نظریات کو جو انہوں نے پیش کیے ہیں درس کے دوران، تیرو کے دوران، دھیرے دھیرے کر کے کچھ نظریات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. مارکۃ الآراء کتاب، آپ سوچئے ابھی شروعاتی دور میں ہے، وہ زمانہ جو 40-45 سال کی عمر میں بڑی کتابیں لکھنا انسان شروع کرتا ہے، اور جب 95 سال تک پہنچتا ہے
تو اتنا خزانہ کتابوں کا سامنے آ چکا ہوتا ہے. آپ سوچیں 40-45 سال کی عمر میں سب سے اچھا فلسفہ لکھ دیا, سب سے اچھی اقتصاد لکھ دی, سب سے اچھا اصول لکھ دیا, سب سے اچھی سیاست لکھ دی, سب سے اچھا فلاں لکھ دیا. تو اگر یہ انسان 95 سال تک زندہ رہتا تو کیا کر ڈالتا؟ آپ غور کیجئے. اور ایسے انسان کو دیکھنے کے بعد یہ شعر چھوٹا لگتا ہے. جس کو برباد کیا باد حوادث تو نے, وہی غنچہ کبھی کھلتا تو گلستہ ہوتا. اللہ اکبر. امام خمینی نے ان کو اپنا بیٹا کہا, آغا خوئی نے اپنی جان کہا. آپ سوچیں, امام خمینی نے اپنا بیٹا کہا, آغا خوئی نے ان کو اپنی جان کہا. میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں. یہ دیکھیے, یہ ایک تصویر ہے جس میں شہید صدر امام خمینی کے ساتھ عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے. یعنی امام خمینی کے بالکل نزدیکی ترین افراد, اور انقلاب کی انہوں نے حمایت کی تھی شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے. کاش یہ مہلت ان کو ملتی, اجل نے موقع دیا ہوتا, صدام کا ظلم نہ ہوتا تو کیا کر ڈالتے اور کیا کیا دنیا اسلام کو خزانہ دے کے جاتے. آج انہوں نے اس عمر میں ایسی کتابیں لکھ دی کہ اسلام کی نمائندگی ان کی کتابیں آکسفورڈ اور اس طرح کی بڑی یونیورسٹیز میں عالمی پیمانے پر کر رہی ہیں. بہرحال آغا خوئی کے شاگرد اور آغا خوئی کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں کس کس طریقے سے الفاظ کا استعمال کیا ہے, اس سے بات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. 1 منٹ میں صرف ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس 3 جلدی کتاب میں 2000 صفحے میں کم سے کم 250 مرتبہ اپنے استاد کا ذکر کیا اور ایک بار بھی نام نہیں لیا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ احترام, ادب. قال سیدنا الاستاذ, قال سیدنا الاستاذ, قال سیدنا الاستاذ. ہر جگہ کا, ہر نظریے پہ اپنے استاد کی بات کو بیان کیا, اس کو کاٹا. امام الاصول کی بات کو کاٹنے کے لیے جرأت چاہیے, مگر حد ادب یہ ہے علمی اعتبار سے اپنے استاد کی بات کو ذکر کر کے کاٹ تو رہے ہیں وہ کہ جو اپنے اصولی نظریات کی وجہ سے امام الاصول بن گیا, اس کی بات کو ذکر کر کے کاٹ رہے ہیں, مگر ایک جگہ بھی حد ادب یہ ہے کہ نام نہیں لیا. جو میں نہیں کہہ رہا تھا بھی کہ نام لکھنے میں اور بولنے میں زبان کانپے, ہم تو کہہ رہے ہیں واقعا جس کی زبان کانپتی تھی, جس کا قلم کانپتا تھا, وہ یہ تھے کہ جہاں بھی ذکر کیا پوری کتاب اٹھا کے دلی کم سے کم 250 جگہ میں آپ کو دکھا دوں گا جہاں انہوں نے آغا خوئی کا ذکر کیا ہے, مگر حد ادب یہ ہے کہ ایک جگہ بھی نام نہیں لیا ہے. آپ سوچئے جب معرفت کی اس منزل پہ بندہ پہنچتا ہے تو اپنے استاد کا بھی نام نہیں لیتا. تب ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہمارے نانا آیت اللہ ظفر ملت نے رسول اکرم کی شان میں شعر کہتے ہوئے وہ 4 مصرے کہتے جو میں شاید کبھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, موقع آگے دہرا رہا ہوں کہ حد ادب معنی ہو جاتا ہے بزرگوں کا نام لینے سے. اور اسی لیے جو بزرگان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں, نام نہیں لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آیت اللہ ظفر ملت رسول اکرم کی شان کو بیان کرتے ہوئے بات یاد آ گئی, ابھی مجھے پڑھنا نہیں تھا یہ, مگر ان کی بات پہ یاد آ گیا. حد ادب یہ ہے کہ اپنے استاد کا نام نہیں لیا. جب استاد کا نام نہیں لیتا انسان ڈرتا ہے, کانپتا ہے حد ادب میں, تو پھر استاد کا جو آقا ہو اس کا نام کیسے لے گا؟ تبھی تو کہا اللہ ظفر ملت نے کہ کیا بتاؤں کس کا شیدا یہ دل ناکام ہے, لب پہ آ سکتا نہیں لیکن بھلا سا نام ہے, گفتگو میں جب مشیت نام خود لیتی نہیں, بے ادب میں کیوں بنوں کہہ کر محمد نام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل